والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کہنیاں پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وقت نیکی کرنا یہ فرشتوں کی صفت ہے اور صرف برائی کرنا یہ شیطان کا کام ہے. اور کبھی اچھائی کرنا اور کبھی برے کاموں میں مبتلا ہو جانا یہ انسان کی صفت ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں انبیاء کرام کو معصوم فرمایا، وہ گناہ نہیں کرتے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جن محبوب بندوں کو گناہوں سے بچاتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں. ورنہ گناہ کا سرزد ہونا یہ انسان کی ایک صفت ہے اور وہ گناہ کرتا ہی ہے عموماً. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے. بندہ چاہے جتنے بھی گناہ کرے رب کی بارگاہ میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. بندہ جب اپنے رب کو ناراض کر دے گناہ کر کے تو پھر اس کے لیے یہی ایک راستہ رہتا ہے کہ وہ توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے رب کو منا لے. اپنے رب کو منانے میں تاخیر نہ کرے. حضرات مکرم آپ دیکھیں گناہوں کا جو ماحول بپا ہے اور جس طریقے سے رب کی نافرمانیوں کا ایک سیلاب ابھرا ہوا ہے، اس بیچ میں بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف مائل نہ ہو تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ نے توبہ نہ کرنے والوں کو ظالم قرار دیا اور جو توبہ کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. آج دنیا کے اندر جس انداز کے اندر گناہوں کا ماحول بپا ہے، بار بار تقریریں کی جاتی ہیں، لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دی جاتی ہے، گناہوں کو ترک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن ساری تقریریں، سارے وعظ و نصیحت سب کچھ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب شیطان کے حربے آگے آتے ہیں. کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کیا تھا تو شیطان نے کہا تھا اے پروردگار عالم تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. تو رب نے فرمایا تھا میری عزت اور میرے جلال کی قسم جب تک میرے بندے مجھ سے معافی طلب کرتے رہیں گے تب تک میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. تو شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا، گناہوں میں مبتلا کرنا، اور رب کا یہ کرم ہے کہ بندے جب رب کی بارگاہ میں آئیں گے تب تک اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. اور بندوں کو منانا بڑا مشکل کام ہے. اگر بندے روٹ جائیں تو ان کو راضی کرنا بہت مشکل کام ہے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے رشتہ دار روٹ جاتے ہیں، مانتے نہیں، گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، مہینوں لگ جاتے ہیں منانے میں، دوست روٹ جاتا ہے، کبھی کبھی ساری زندگی مان نہیں پاتا. لیکن اللہ کو منانا بڑا آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے. ایک بندہ بنی اسرائیل
کا بہت گناہ کرتا لیکن گناہ کرتا پھر توبہ کرتا، پھر گناہ کرتا پھر توبہ کرتا۔ رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ اب میں تجھ سے ناراض ہوں، اب میں تجھے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا۔ اب جب اس نے سنا کہ رب مجھ سے بار بار توبہ توڑنے کی وجہ سے ناراض ہو گیا تو بندہ جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں جا کر کے رو کر کے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگا، مولا کیا تیری رحمت کے خزانے کم ہو گئے ہیں؟ اے پروردگار عالم، کیا میرے گناہ کی وجہ سے تم مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا؟ اے مولا، کیا تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے؟ اس نے اپنے انداز کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تیری رحمت بڑی ہے یا میرا جو ہے وہ گناہ بڑا ہے؟ کہنے لگا، پروردگار عالم اگر راضی ہوگا تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ میں کس سے جا کر کے کہوں گا؟ اور پھر تو نہیں سنے گا تو پھر میری کون سنے گا؟ جب اس انداز کے اندر اس بار بار توبہ توڑنے والے بندے نے رب کو منایا نا، رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور جا کر کے اس سے کہہ دو کہ تو نے اللہ کے معاف کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پہچان لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے اور پھر بھی تو میری بارگاہ میں توبہ کرے تو میں تیری توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ یعنی اتنے زیادہ بندہ گناہ کر کے پھر بھی بارگاہ مولا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، اگر اپنا کوئی ناراض ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اپنا کوئی قریبی اگر روٹ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، منانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، لیکن کتنا افسوس ہے گناہ کریں اور گناہ کرنے کی وجہ سے رب ہم سے ناراض ہو جائے اور پھر اس کو کہا جائے نا کہ توبہ کر لو۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے جو رب کو ناراض کیا ہے دوبارہ اس کو منا لینا، یہ توبہ کا ایک آسان معنی ہے۔ رب روٹ گیا ہے، رب کو دوبارہ راضی کر لینا، اسی کا نام توبہ ہے۔ تو بندہ روٹ جائے تو اس کو منانے کے لیے بندہ کتنے جتن اور کتنی کوششیں کرے، اور رب جب ناراض ہو جائے تو اس کو ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم نے گناہ کیے، توبہ کر لو۔ تو معلوم ہو کیا کہتا ہے؟ ہاں میں کوشش کر رہا ہوں، ہاں میں انشاءاللہ توبہ کر لوں گا، کبھی 2 سال، کبھی 4 سال، کبھی 10 سال۔ یہ بڑا جو ہے وہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں پر بندے کو کام جانا چاہیے۔ اپنا روٹ جائے 5 منٹ کے اندر بے چین ہو جائے، جلدی منائے، اور اللہ ناراض ہو جائے تو اتنے بے پرواہ ہو جائے کہ ہاں دیکھوں گا مناؤں گا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرواہ نہیں ہے بندے کے دل میں؟ اور اس کے بعد میں پھر بندہ یہ کہے کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں، یہ قبول نہیں ہوتا، وہ قبول نہیں ہوتا۔ رب فرماتا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق ہے۔ تو جب بندے اللہ کی قدر نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ جب رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ بھی ایسے بندوں کی قدر نہیں فرماتا ہے۔ حضرات مکرم، گناہوں کے اس ماحول کے اندر بندے کو اللہ کی بارگاہ میں آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ایک وقت ہے، ایک مہلت ہے۔ اگر اس بیچ میں بندہ آ جائے تب ٹھیک ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وقت غرغرہ آ جائے، جب موت کے سکرات طاری ہو جائے، جان نکلنے کا وقت آ جائے، اس سے پہلے تک اگر کوئی بندہ توبہ کر لے رب توبہ قبول کرتا ہے، لیکن جب غرغرہ کا وقت آ جائے، جان حلق میں آ جائے، سکرات کا وقت آ جائے، اس کے بعد میں بندہ اگر توبہ کرے تو رب تبارک و تعالی اس وقت بندے کی توبہ پھر قبول نہیں فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں بندہ رب کی بارگاہ میں کتنا بھی مانے، اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ ایک بابا جی نے جو ہے وہ جنازے کی نماز پڑھائی، اور جنازہ پڑھانے کے بعد میں جتنے لوگ جنازے میں آئے تھے سب سے ایک بہت سیدھا سا سوال کیا، ایک بات یہ بتاؤ ابھی ہم نے جو جنازے کی نماز ادا کی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کو زندہ کر کے دوبارہ دنیا کے اندر واپس بھیج دے تو یہ مردہ دنیا میں آ کر کے کیا کرے گا؟ اب لوگ حیران ہو گئے کیا جواب دے۔ اب ادھر سے آواز آئی کہ بڑا نیک بن جائے گا، دوسرا بولا اب آئے گا تو کبھی گناہ نہیں کرے گا، تیسرا بولا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا۔ اپنے انداز میں وہ نوجوان وہ کہنے لگے کہ اب یہ بندہ اگر دنیا میں آ جائے تو پھر کبھی گناہ نہیں کرے گا، نیک بن جائے گا۔ تو بابا جی نے کہا سنو،
یہ جو زمین کے اندر والا ہے یہ باہر نہیں آ سکتا ہے. تم لوگ ابھی زمین کے اوپر ہو, تم لوگ واپس اپنے گھروں میں جاؤ گے. یہ جو کام تم کہنے کے لیے کہہ رہے ہو یہ کام تم سب کر سکتے ہو. گناہوں سے بچنا تم کر سکتے ہو, یہ نہیں کر سکتا. نیک بننا یہ نہیں کر سکتا, تم لوگ کر سکتے ہو. بس صرف چند فٹ کا فاصلہ ہے. یہ چند فٹ کا جو فاصلہ ختم ہو جاتا ہے اور بندہ اوپر سے نیچے چلا جاتا ہے, پھر کچھ نہیں کر پاتا. اس کے پاس موقع ختم ہو گیا, تمہارے پاس میں موقع باقی ہے. تو حضرات بندہ غور کرے, بس اتنا سا فاصلہ ہے چند فٹ کا. جب تک یہ فاصلہ باقی ہے تب تک بندہ رب کی بارگاہ میں آئے, رب تبارک و تعالیٰ سے جو مانگے رب عطا کر دیتا ہے. لیکن جب یہ فاصلہ ختم ہو جائے, بندہ زمین کے نیچے چلا جائے, اس کے بعد میں جو کچھ بھی کرنا چاہے گا اسے کچھ کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی. رب کو منانے کا موسم اور رب کو منانے کا موقع آج ہے. حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے مجذوب ہیں. مجذوب کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں, لیکن اس کے پاس اتنی عقل ہوتی ہے دنیا بھر کے جو عام طور پہ دانا کہلاتے ہیں اس کی عقل کے برابر نہیں پہنچتے ہیں. اب مجذوب بہلول دانا بازار میں ہے اور آنکھوں سے آنسو آ رہے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے, جب انہوں نے یہ بات کہی تو لوگ دیوانہ سمجھ کے مذاق بنانے لگے, کہنے لگے کہ پھر جب تم صلح کروا رہے ہو تو کیا صلح ہوئی؟ تو حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جب میں نے اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروانا چاہا تو رب تو راضی ہوتا ہے لیکن بندہ نہیں مان رہا ہے. بات آئی گئی ہوگی. چند دن کے بعد حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے تھے, وہی بندہ گزرا. اس کو پھر مذاق سوجی, اس نے کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہی اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. کہا اب کیا ہوا, صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرمایا اب معاملہ الٹا ہو گیا. اب بندہ مان رہا ہے لیکن اللہ راضی نہیں ہے. یعنی جب تک بندہ زندہ ہے تو اس وقت بندہ جو ہے وہ مان جائے, اللہ تو راضی ہو جاتا ہے. لیکن بندہ جب زمین کے نیچے چلا جائے نا, اب